اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت کے تعلق سے ندا نسیم آفیشیل کا یہ مقبول سلسلہ پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ آج جناب ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، آپ تمام کی یعنی پرزور فرمائش بھی تھی کہ ندا باجی اس پہ ایک الگ سے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا جائے، تو جناب فرض علوم سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ہماری پسندیدہ عالمہ سندس عاطف نوجوان نسل ماشاءاللہ میری بہنیں انہیں بہت پسند کرتی ہیں، میں بھی انہیں بہت پسند کرتی ہوں، آج بھی اپنا قیمتی وقت دے رہی ہیں، اور آج کا جو پیغام ہے یعنی آج کا جو پروگرام ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی ہم نے وضو کے تعلق سے، طہارت کے احکام کے تعلق سے بات کی، ہم نے وضو کے فرائض کے تعلق سے بات کی، اور آپ کو اجمالی طور پہ وضو کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ آج ہم ان ڈیٹیل وضو کا عملی طریقہ ڈسکس کریں گے عالمہ سندس عاطف کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ وضو کا عملی طریقہ ہم جاننا چاہیں گے آج۔ دیکھیے، سب سے پہلے نیت کرنا سنت ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ ایٹ لیسٹ کہنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے، اگر تو آپ کسی برتن میں وضو کر رہی ہیں جس میں پانی جو ہے وہ قید ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو علیحدہ پانی لے کر اور اس سے دھوئیے گٹوں تک۔ اور اگر آپ واش بیسن پہ ہیں یا جاری پانی میں وضو کر رہی ہیں یعنی پانی بہہ رہا ہے تو اب پھر تو کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھوئے، اور ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے اور 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، جسے مزمزہ اور استنشاق کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو میں ایک بڑی پیاری بات بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک چلو لیا ہم نے، اس سے ہم نے کلی کی اور اچھی طرح پانی گھمایا، اور ایک چلو لیا جس سے ہم نے ناک میں بانسے تک پانی لے گئے، لیکن جو اس میں بانسا یعنی نرم ہڈی جو ہماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو احتیاطی طریقہ ہے اور جو سنت کی کتابوں میں ایک اور طریقہ کار موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو آپ لیں اور اس میں سے تھوڑا سا پانی آپ نے منہ میں ڈالا اور بقیہ بچ جانے والا آپ نے ناک میں ڈالا۔ اچھا، یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی وہ بھی اور یہ بھی، لیکن اس میں احتیاط کیا ہے، وہ جو بانسے تک ناک پانی پہنچنے والی بات ہے نا، یعنی جو آپ کو تھوڑی سی لگتی ہے جا کے، تو وہ چیز اس طریقے میں بہت آرام سے آپ کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کر کے دیکھیں، ایک چلو لیں، اس میں آپ منہ میں اپنے پانی لیا اور پانی کو روک لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس رکے ہوئے پانی کے ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھایا، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا پانی جا کے فوراً اسی مقام پہ لگتا ہے۔ اچھا، بالکل، اور یہ میڈیکلی اس کے بینیفٹس ہیں، سبحان، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ناک اور منہ ENT کا ایک تعلق ہے۔ یہ ماشاءاللہ ندا زیادہ اچھے طریقے سے ناک، کان اور حلق، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیکل پہ بھی عبور، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام طبیب اعظم بھی ہے، یعنی صرف آپ کا وضو بہترین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فطرت اسلام، دین فطرت، اور میں ان الدین عند اللہ اسلام، اور ندا میں نے ایک حدیث پڑھی کہ شیطان رات ناک میں گزارتا ہے، انسان کی ناک کا جو بانسا ہے اس میں شیطان رات گزارتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی ناک گندی ہوتی ہے، آپ کو صاف کرنے کا حکم ہے، اور یہ فرمایا کہ رات کو شیطان آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، رات میں ناک میں آپ کی ناک میں رات گزارتا ہے، لہٰذا جو شخص صبح بستر میں اٹھتا ہے فجر کے وقت، اس کی پہلی گرہ ٹوٹتی ہے، جب وہ پہلی گرہ لگاتا ہے، جب وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے تو وہ دوسری گرہ ٹوٹتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب جس کی یہ گرہیں ٹوٹ جائیں، اس پہ کوئی جادو، اس پہ کوئی برائی، اس پہ کوئی بیماری اثر نہیں کر سکتی۔ دین ہے، یعنی صاف ستھرا رہ لیجیے اور ساری بیماریوں سے آپ
99% تو آپ دور ہو جائیں گے، چاہے نفسیاتی یا جسمانی جو بھی بیماری ہوں. بہرحال اس کے بعد یہ طریقہ کار میں نے اس لیے بتایا کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے چہرہ 3 دفعہ دھویا. چہرے کی ہم پہلے بھی تعریف کر چکے ہیں کہ اس کی حدود کیا ہیں. 3 دفعہ دھونا سنت ہے، 1 دفعہ دھونا کافی ہے. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا. کوہنیوں کو داخل کر کے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے. پہلے دایاں ہاتھ اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ بایاں ہاتھ. اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ گیلا کیا اور جو تری موجود ہے، اچھا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے اس طرح یہاں پہ جہاں بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لیا اور پیچھے کی طرف آپ لے گئیں، یہاں چھوڑ دیجیے. یہ آپ کا سر کا مسا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ واپس بھی لے آئیے. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے اور پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت اچھی طرح دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے اور مسح کے لیے آپ نے دونوں ہاتھ تر کیے اور اس کے بعد آپ نے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے پیچھے کی طرف آپ لے گئیں. اور ایک طریقہ یہ کہ یہیں آپ نے چھوڑ دیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ واپس بھی لے آئیں. اس کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی کو کانوں میں پھیرنا ہے اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسح کرنا ہے. گردن کے مسح کے بارے میں علماء احناف قائل ہیں اس کے کہ گردن کا مسح ہے، اس کے بارے میں حدیث لاتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو سر کا مسح ہے اسی میں گردن شامل ہے، لیکن کر لینا یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے. اس کے بعد آپ نے دونوں پیر دھونے ہیں ٹخنوں سمیت اور ٹخنوں میں بہت احتیاط کرنی ہے. خلال بھی کرنا ہے انگلیوں کا اور ٹخنوں سمیت اوپر تک دھونا ہے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے ورنہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گی. یہ ہے وضو کا عملی طریقہ. اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ مسنون دعا ہے جسے آپ پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بہت شکر گزار ہیں عالمہ سندس عاطف آپ کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کے لیے جناب بس اتنا ہی. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.